السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، شہزادہ غزال نہایت پریشانی کے عالم میں جنگل میں گھوڑا دوڑاتا پھر رہا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن اسے جنگل میں اپنا کوئی ساتھی نظر نہیں آیا، جس پر شہزادے کو یقین ہو گیا کہ وہ راستہ بھٹک چکا ہے اور اپنے ساتھیوں کو کہیں کھو چکا ہے۔ راستہ تلاش کرتے کرتے اور اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیتے دیتے وہ بری طرح سے تھک چکا تھا، اس لیے اس نے گھوڑا روکا اور اس پر سے اتر آیا تاکہ کچھ دیر آرام کر لے۔ ویسے بھی شام ہو رہی تھی اور پھر رات بھی ہونے والی تھی، اس لیے شہزادے کو کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ آسانی سے رات بسر کر سکے، کیونکہ اس جنگل میں خطرناک جانوروں اور درندوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ شہزادہ غزال ملک تاتار کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے سیر و سیاحت اور خاص طور پر جنگلوں میں جا کر شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر جنگلوں میں شکار کے لیے چلا جاتا اور خوب جی بھر کر شکار کھیلتا۔ اس کے ساتھ اس کے چند دوست بھی ہوتے تھے جو ہر وقت شہزادے کے ساتھ رہتے تھے۔ اس روز بھی شہزادہ اپنے ساتھیوں سمیت اس جنگل میں آیا ہوا تھا۔ وہ الگ الگ ہو کر شکار تلاش کر رہے تھے تاکہ شہزادے کو بتائیں اور شہزادہ اس جانور کو شکار کر سکے۔ شہزادہ خود بھی گھوڑے پر بیٹھا تیر کمان ہاتھ میں لیے جنگل میں گھومتا پھر رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر سنہرے رنگ کے ایک خوبصورت ہرن پر پڑی۔ سنہری ہرن کو دیکھ کر شہزادہ چونک پڑا۔ اس ہرن کے سر پر ایک نہایت خوبصورت جڑاؤ تاج بھی تھا۔ وہ ایک جگہ گھاس چر رہی تھی۔ تاج والی ہرنی کو دیکھ کر شہزادہ غزال حیران رہ گیا۔ اس نے اس قدر خوبصورت ہرن اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اس خوبصورت ہرنی کو شکار کرنے کے بجائے زندہ پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے تیر کو اپنے ترکش میں ڈالا اور کمان کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ہرنی کی طرف جائے گا اور پھر گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اس ہرنی کو آسانی سے دبوچ لے گا، مگر سنہرے تاج والی ہرنی اسے دیکھ چکی تھی اور وہ شہزادے کا شاید ارادہ بھی بھانپ چکی تھی، اس لیے اس نے بدکتے ہوئے چھلانگ لگائی اور پھر تیزی کے ساتھ چوکڑیاں بھرتی ہوئی بھاگتی چلی گئی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر شہزادے نے بھی اس کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ سنہری تاج والی ہرنی چند ہی لمحوں میں دوڑتی ہوئی درختوں کے پیچھے جا کر کہیں غائب ہو گئی اور شہزادہ پاگلوں کی طرف سے پورے جنگل میں تلاش کرنے لگا، مگر اسے دوبارہ سنہرے تاج والی ہرنی کہیں نظر نہ آئی، یہاں تک کہ وہ اپنے صرف ساتھیوں کو کھو بیٹھا، بلکہ واپسی کا راستہ بھی بھول گیا۔ اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اس کے ساتھیوں کے پاس تھا، اس لیے شہزادہ اس لیے بھی پریشان ہو رہا تھا کہ اب وہ کھائے پیے گا کہاں سے۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک پھلدار درخت پر پڑی۔ اس درخت پر سیب کی شکل کے سرخ رنگ کے عجیب سے پھل نظر آ رہے تھے۔ سرخ پھل دیکھ کر شہزادہ بے حد خوش ہوا اور سوچنے لگا، یہ یقیناً کوئی جنگلی رسدار پھل ہے جس سے اس کی بھوک پیاس آسانی سے ختم ہو جائے گی۔ وہ اس درخت کے پاس آیا اور تیزی کے ساتھ درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ پھر اس نے ایک سرخ پھل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت اسے ایک آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ خبردار، یہ پھل درخت سے مت توڑنا۔ یہ آواز سن کر شہزادے نے چاروں طرف دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ کون ہے جو مجھے درخت کا پھل توڑنے سے منع کر رہا ہے؟ مگر جواباً اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ شہزادے نے 2-3 بار اسی طرح پوچھا، مگر کسی کا جواب نہ پا کر اس نے پھر درخت کا پھل توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت پھر اسے وہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں شہزادے، یہ پھل مت توڑو ورنہ تمہارے ہاتھوں ایک انسان کا خون ہو جائے گا۔ اب تو شہزادہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنی پیٹی میں اڑاسا ہوا خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور کہنے لگا، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ کر بات کرو، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ رسدار پھل میں اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے توڑ رہا ہوں۔ اگر تم اس درخت اور پھلوں کے مالک ہو تو میرے سامنے آؤ اور ان پھلوں کی مجھ سے قیمت لے لو۔ اس کی تیز نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، مگر سوائے درختوں پر موجود پرندوں اور جنگل میں جانوروں کے علاوہ اسے کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ درخت پر سے نیچے اتر آیا، گھوم پھر کر اس شخص کو تلاش کرنے لگا جو اسے پھل توڑنے سے منع کر رہا تھا، مگر جب کافی تلاش کے بعد بھی اسے کوئی دکھائی نہ دیا تو وہ سر جھٹک کر دوبارہ درخت پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، مت آؤ سامنے، مجھے شدید بھوک اور پیاس لگی ہے، اس لیے میں پھل توڑ رہا ہوں۔ اگر تمہیں ضرورت ہوئی تو سامنے آ کر مجھ سے اس پھل کی قیمت لے لینا۔
शहजादे ने झलाते हुए कहा और फिर इसने तेजी से एक फल को तोड़ लिया। जो ही इसने सुर्ख फल तोड़ा, अचानक जंगल में एक चीख गूंज उठी, जैसे किसी इंसान के सीने में खंजर दे मारा हो। फिर एक तेज चीखती हुई आवाज आई, अफसोस शहजादे, तुम्हारी वजह से हमारे एक इंसान का खून हो गया। और शहजादा हैरान रह गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर हर तरफ देख रहा था, मगर उसे वाकई कोई दिखाई ना दिया। वो काफी देर शशोपंज में पड़ा रहा और आवाज देने वाले को पुकारता रहा, मगर उसे जवाब ही नहीं दिया जा रहा था। वो काफी देर सोचता रहा। फिर इसने फल की तरफ देखा तो बुरी तरह से उछल पड़ा। उस फल में से सुर्ख खून उबल रहा था। इसने बुखलाकर फल नीचे फेंक दिया। जो ही सुर्ख फल जमीन पर गिरा, आग का एक शोला सा लपका और दूसरे ही लम्हे फल जलकर सया हो गया। ये देखकर शहजादे की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो दरख्त पर मौजूद फलों की तरफ फटी हुई आंखों से देखने लगा। फल वाकई इस कदर सुर्ख थे जैसे इनमें खून भरा हुआ हो। शहजादा बौखलाकर जल्दी से इस दरख्त पर से नीचे उतर आया। ये तो वाकई खून है। या इलाही, ये क्या माजरा है? फलों में खून क्यों भरा हुआ है? उसने सर उठाकर दरख्त पर मौजूद सुर्ख फलों को देखते हुए हैरतज़दा लहजे में कहा, इसलिए शहजादा गजाल कि ये फल नहीं इंसान हैं और इंसानों में रस नहीं खून होता है। अचानक एक आवाज आई और शहजादा तेजी से पलटा। दूसरे ही लम्हे अपने करीब एक बारिश बुजुर्ग को देखकर वो हैरान रह गया। बुजुर्ग बेहद ज़ईफ थे। उन्होंने सब्ज रंग का बेदाग लिबास पहन रखा था। उनके एक हाथ में आसा था और दूसरे हाथ में तस्बीह। उनके चेहरे पर नूर नजर आ रहा था। आप कौन हैं और आपने क्या कहा था कि ये फल नहीं इंसान हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? इंसान भला फल किस तरह से बन सकते हैं? शहजादा गजाल पुरनूर चेहरे वाले बुजुर्ग की तरफ देखकर हैरतज़दा लहजे में कहता चला गया, तुम्हारी हैरत बजा है बेटा। तुम इसलिए हैरान और परेशान हो रहे हो क्योंकि तुम असल हकीकत नहीं जानते। आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि हकीकत क्या है। बारिश बुजुर्ग ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा और एक तरफ जाने के लिए मुड़ गए। शहजादा हैरानी और परेशानी के आलम में उन्हें जाते देखता रहा। फिर वो सर झटकता हुआ उनके पीछे हो लिया। काफी देर चलते रहने के बाद शहजादे गजाल को जंगल में मौजूद घास फूस की बनी एक झोपड़ी में ले आए। झोपड़ी में एक चटाई बिछी हुई थी। वहां पानी का एक घड़ा और मिट्टी के चंद बर्तन नजर आ रहे थे जिनमें बुजुर्ग बाबा गालिबन खाना खाते थे। शहजादे की आंखों पर बदस्तूर हैरानी थी। वो बुजुर्ग बाबा के कहने पर चटाई पर बैठ गया और बुजुर्ग बाबा उसके सामने बैठ गए। तुम सुबह से अपने साथियों से बिछड़े हो और काफी भूखे प्यासे हो, इसलिए पहले कुछ खा पी लो, फिर मैं तुमसे बातें करूंगा। बुजुर्ग बाबा ने शहजादे की तरफ देखते हुए शफकत भरे लहजे में कहा और शहजादे ने सर हिला दिया। वाकई भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो रहा था। बुजुर्ग बाबा ने मटके से एक गिलास में पानी निकालकर शहजादे के सामने रखा और उन्होंने एक बड़ी सी खाली थाली भी उसके आगे रख दी। जैसे ही उन्होंने खाली थाली शहजादे के आगे रखी, उसी वक्त इस थाली में खुद ब खुद 3 किस्म के खाने आ गए। ये देखकर शहजादा गजाल हैरान हो गया। ये खाना कहाँ से आ गया बुजुर्ग बाबा? क्या आप कोई जादूगर हैं? शहजादे ने बुजुर्ग बाबा की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं बेटा, मैं जादूगर नहीं हूँ। जादूगर तो शैतान के पुजारी होते हैं। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ और उसी की बंदगी करता हूँ। तुम इन बातों को अभी नहीं समझ सकोगे, इसलिए बिस्मिल्लाह करो और खाना शुरू करो, फिर मैं तुम्हें इस पुरसरार जंगल के बारे में सब कुछ बता दूंगा। शहजादा बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत मुतासर हुआ और फिर इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद बुजुर्ग बाबा बोले, बेटा, मेरा नाम अकलाक जा है और मैं इस जंगल में पिछले 10 साल से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ। बेटा, ये जंगल असल में जंगल नहीं है। यहाँ आज से 10 साल पहले एक बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था जिसका नाम तारान था। मुल्क तारान का बादशाह नेक दिल और रहम दिल इंसान था, जिससे उसकी रियाया बहुत खुश थी और अपने बादशाह से बेपनाह मोहब्बत करती थी। बादशाह भी अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था और रियाया की खुशहाली के लिए वो हर इक़दाम करता था। उस बादशाह की एक बेटी थी, शहजादी नूर। अपने बाप की तरह वो बेहद नेक और रियाया की खैर ख्वाह थी। रियाया की बेहतरी के लिए अपने बाप को बेहतरीन मशवरे दिया करती थी और हुकूमत के कामों में अपने बाप का हाथ भी बटाया करती थी। जब शहजादी जवान हुई
تو بادشاہ کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ شہزادی کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اس لیے شہزادی کے لیے دور دور سے بادشاہوں، شہزادوں اور وزیر زادوں کے رشتے آنے لگے۔ اس بادشاہ کی چونکہ کوئی اور اولاد تو نہیں تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی جس سے شادی ہو وہ نہایت شریف، نیک اور اچھا نوجوان ہو، تاکہ بادشاہ شہزادی کے ساتھ ساتھ اپنا تخت و تاج بھی اس کے سپرد کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لے، اور شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ نیک نیتی اور انصاف پسندی سے اس ملک کی باغ ڈور سنبھال سکے۔ ایک روز بادشاہ دربار سجائے بیٹھا تھا کہ دربار میں ایک نہایت کالا اور بد شکل نوجوان آیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا عجیب سا لباس پہن رکھا تھا۔ بادشاہ اور درباری حیرانی سے اس بدصورت اور سیاہ انسان کو دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے آج تک ایسا بدصورت انسان نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت شہزادی بھی وہاں موجود تھی۔ وہ اس نوجوان کو دیکھ کر ڈر گئی۔ بادشاہ نے اس کالے آدمی سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا تو وہ بولا کہ وہ ملک جادو نگری کا شہزادہ ہے اور اس کا نام کالا جادوگر ہے، اور وہ شہزادی نور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کو ہی نہیں، وہاں پر موجود درباریوں کو بھی غصہ آ گیا۔ ایک تو وہ اس قدر بدصورت انسان اور دوسرا جادوگر، اور وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اسے سختی سے ہدایت کی کہ وہ یہاں سے چپ چاپ واپس چلا جائے، نہیں تو اسے گستاخی کی سزا دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ مگر وہ کوئی پاگل جادوگر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بادشاہ کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھ کر زبردستی شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا اور بولا، اگر کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ اس کی جرأت اور گستاخی پر بادشاہ اس پر سخت غضبناک ہوا اور محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اس بدصورت گستاخ جادوگر کو اسی وقت ہلاک کر دیں۔ محافظ تلواریں سونت کر اس جادوگر کی طرف بڑھے، مگر اس وقت بدصورت جادوگر نے ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کوئی منتر پڑھا۔ اس کے ہاتھ سے آگ کی لہریں نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے محافظ وہیں جل کر راکھ ہو گئے۔ سارے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ شہزادی نور کا ہاتھ اس جادوگر نے زبردستی پکڑ رکھا تھا اور اسے کھینچ کر دربار سے باہر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی گرفتاری کے لیے جو بھی آگے بڑھتا، جادوگر اسے اپنے جادو سے ہلاک کر ڈالتا۔ شہزادی بری طرح سے چیختی ہوئی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں اچانک اس نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک محافظ سے تلوار چھینی، اور اس سے پہلے کہ بدصورت جادوگر کچھ سمجھتا، شہزادی نے تلوار پوری قوت سے اس جادوگر کے سینے میں گھسیڑ دی۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ الٹ کر گر پڑا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ مرا، اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسے مرتا دیکھ کر درباریوں، بادشاہ اور خود شہزادی نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک وہاں ایک نہایت بوڑھی اور خوفناک شکل والی جادوگرنی نمودار ہوئی، اور اس نے بری طرح سے چیختے چلاتے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگی، شہزادی نے میرے اکلوتے بیٹے کالے جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے۔ بادشاہ اس خوفناک چڑیل جادوگرنی کو دیکھ کر اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے محافظوں کو حکم دیا کہ اس جادوگرنی کو بھی ہلاک کر دیا جائے، مگر چڑیل جادوگرنی شدید غصے میں آ گئی۔ وہ غصے میں بادشاہ سے بولی، تمہاری بیٹی نے میرے اکلوتے بیٹے کو ہلاک کیا ہے، اس لیے میں اسے سزا کے طور پر اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ اب یہ میری قیدی رہے گی اور میرے آسمان محل میں میری خدمت کرے گی۔ اور پھر اس نے شہزادی نور کی طرف منتر پڑھ کر اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر محافظ چڑیل جادوگرنی کو مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑ پڑے، مگر اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے زوردار کہکے لگاتے ہوئے غائب ہو چکی تھی۔ پھر اچانک ہی ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ جب تاریکی چھٹی تو نہ وہاں محل تھا نہ کوئی ملک۔ جادوگرنی نے اپنے جادو کے زور سے سارے کے سارے ملک اور رعایا کو جنگل میں تبدیل کر دیا تھا۔ ملک تاران کا ایک ایک انسان اس جنگل کا قیدی بن گیا۔ کوئی درختوں پر پھل بن کر لٹکنے لگا، کوئی پرندہ بن گیا اور کوئی جنگل کا جانور بن کر اس جنگل میں پھیل گئے۔ چڑیل جادوگرنی نے صرف اس ملک کے بادشاہ کو اصلی حالت میں رہنے دیا، باقی سب کے سب جنگل کے قیدی بن چکے تھے۔ بادشاہ انتہائی حیران و پریشان اس جنگل میں پھرنے لگا
اس کی شان و شوکت، محل امرا اور درباری سب غائب ہو چکے تھے۔ پہلے بادشاہ یہ سمجھا کہ چڑیل جادوگرنی نے اسے اپنے جادو کے زور سے کسی جنگل میں لا پھینکا ہے۔ بادشاہ سارا دن جنگل میں گھومتا پھرتا رہا۔ پھر اس کے سامنے وہی خوفناک شکل والی جادوگرنی نمودار ہوئی اور اس نے بتایا کہ اب اسے ہمیشہ اسی جنگل میں اسی حالت میں تنہا رہنا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے جادو کی طاقت سے اس کی ساری رعایا کو اس جنگل کا قیدی بنا دیا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ بہت چیخا چلایا، مگر چڑیل جادوگرنی نے اس کی ایک نہ سنی اور غائب ہو گئی۔ بادشاہ سارا دن جنگل میں مارا پھرتا رہا اور روتا رہا۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے جنگل کے درخت سے پھل اتار کر کھانے چاہے تو ہر طرف سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو بادشاہ ڈرا، پھر اس نے ایک درخت کا پھل توڑ لیا، مگر اس پھل میں خون ہی خون دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اسے یقین آ گیا کہ چڑیل جادوگرنی نے واقعی اس کی رعایا کو پھل پھول اور چرند پرند بنا دیا ہے۔ بادشاہ بری طرح سے رونے لگا اور اسی وقت خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں کی خدا سے معافی مانگنے لگا۔ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور خدا سے مدد کی فریاد کرتا رہا۔ پھر اچانک وہاں ایک اللہ والے نیک بزرگ آ گئے۔ انہوں نے آ کر بادشاہ کو اٹھایا۔ بزرگ کو دیکھ کر بادشاہ کو کس قدر حوصلہ ہوا اور وہ انہیں جلدی ساری بات بتانے لگا۔ تب بزرگ بابا نے کہا کہ وہ واقعی ایک چڑیل جادوگرنی ہے جس نے آسمان میں ایک اڑنے والا محل بنا رکھا ہے۔ کالا جادوگر اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو شہزادی نور کو بے حد پسند کرتا تھا۔ وہ بلا شبہ شہزادی کے ہاتھوں اپنی ہی غلطی کی وجہ سے مارا گیا، مگر اس بات پر چڑیل جادوگرنی سخت غضبناک ہو گئی تھی۔ وہ ایک نہایت خطرناک اور بد فطرت جادوگرنی ہے جس کا مقابلہ کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے وہ صبر کرے اور انتظار کرے۔ اس جنگل میں ایک شہزادہ آئے گا، جب اسے سارے حالات کا علم ہوگا تو وہ اس جادوگرنی کو ہلاک کر کے نہ صرف چڑیل جادوگرنی سے شہزادی کو آزاد کرائے گا بلکہ اس جنگل کے قیدیوں کو بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ انہوں نے کہا اس شہزادی کی نشانی یہ ہوگی، اس کے بائیں بازو پر سرخ رنگ کا ایک ستارہ نما تل ہوگا، اور جب وہ جنگل میں شکار کھیلنے آئے گا تو اسے ایک سنہرے تاج والی ہرنی نظر آئے گی اور وہ اس ہرنی کو زندہ پکڑنے کی کوشش کرے گا اور پھر اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر تمہارے پاس آئے گا۔ تم اسے سارے واقعات بتا دینا، وہ ہر صورت میں تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر بزرگ بابا خاموش ہو گئے، جبکہ ان کی آخری بات سن کر شہزادہ غزال بری طرح سے چونک اٹھا۔ وہ حیرت کے ساتھ بزرگ بابا سے حیرت انگیز داستان سن رہا تھا اور اس نے انہیں ایک بار بھی ٹوکنے کی کوشش نہ کی۔ سرخ ستارہ تل، سنہرے تاج والی ہرنی اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں سرخ ستارہ نما تل تمہارے ہی بائیں بازو پر ہے اور تم جنگل میں سنہری ہرن کو بھی دیکھ چکے ہو۔ تم اصل میں وہی شہزادے ہو جس کا یہ جنگل 10 سالوں سے انتظار کر رہا ہے، بزرگ بابا نے کہا، اور شہزادے کی حیرت بڑھتی چلی گئی۔ اچھا، تو کیا آپ وہی بزرگ بابا ہیں جو بادشاہ اخلاق جا کو ملے تھے؟ شہزادہ غزال نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہ بد نصیب بادشاہ میں خود ہوں، بادشاہ نے کہا، اور شہزادے غزال کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں بیٹا، میں سچ کہہ رہا ہوں، بزرگ بابا نے مجھے تسلی دی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے اس بات کی طرف راغب کیا تھا کہ میں یاد الہی میں مصروف ہو جاؤں اور وقت کا انتظار کروں۔ شروع میں مجھے بے حد دقت ہوئی، اس جنگل میں تنہا زندگی گزارنا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا، مگر میں نے جب یاد الہی کو اپنایا تو مجھے سکون ملتا چلا گیا، اور پھر یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا جس کا مجھے احساس ہی نہ ہوا، اور آج 10 سال گزرنے کے بعد تم آئے ہو۔ بادشاہ سلامت، آپ نے واقعی ایک طویل وقت گزارا ہے اور آپ کی رعایا بھی آپ کے ساتھ اتنا عرصہ عذاب میں مبتلا رہی۔ اگر واقعی بزرگ بابا کے کہنے کے مطابق میں ہی وہ شہزادہ ہوں جو آپ کو اور آپ کی رعایا کو آزادی دلا سکتا ہے تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ میں نہ صرف اس خوفناک جادوگرنی کو ہلاک کر کے اس کی قید سے شہزادی کو رہائی دلاؤں گا، بلکہ اس جنگل میں قید آپ کی رعایا کو بھی آزاد کرانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ مجھے بتائیے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں کیسے جادوگرنی تک پہنچ سکتا ہوں اور اس کو کیسے ہلاک کرنا ہے؟ شہزادے نے انتہائی پرعزم لہجے میں کہا، اور بادشاہ نے
خوش ہو کر اسے گلے سے لگا لیا۔ پھر وہ شہزادے غزال کو بتانے لگے کہ وہ چڑیل جادوگرنی کے اڑتے محل میں کیسے جا سکتا ہے، چڑیل جادوگرنی کو کس طرح سے ہلاک کر سکتا ہے، اور یہ کہ اس جنگل میں قید رعایا کو دوبارہ اصلی حالت میں کس طرح سے لا سکتا ہے۔ شہزادہ غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور انہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے شہزادہ غزال کو چند چیزیں دیں اور ان کے استعمال کی ترکیب بتا کر کہنے لگے، یہ چیزیں سے بزرگ بابا نے دی تھیں اور یہ تمام باتیں بھی انہوں نے ہی بتائی تھیں۔ وہ ان کی مدد سے ہی آسمان محل تک پہنچ کر اس جادوگرنی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ شہزادے نے ان کی دی ہوئی چیزوں کو سنبھال لیا۔ آسمان کی وسطوں میں ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا محل اٹھتا جا رہا تھا۔ اس کی اڑنے کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ اس محل کا رنگ اس قدر سیاہ تھا جیسے کبھی وہ آگ کی لپیٹوں میں آ گیا ہو۔ اس محل کی ایک نہایت خوبصورت کمرے میں ایک حسین لڑکی جس نے شہزادیوں والا لباس پہن رکھا تھا، انتہائی افسردہ انداز میں ایک پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر خوبصورت تاج بھی تھا۔ وہ شہزادی نور تھی جسے 10 سال قبل چڑیل جادوگرنی اٹھا کر اپنے اس آسمان محل میں لے آئی تھی۔ شہزادی واقعی بے حد حسین تھی۔ اس کے چہرے پر جیسے روشنی کی کرنیں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اسی وجہ سے بادشاہ اخلاق نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ چڑیل جادوگرنی جو واقعی ایک نہایت خوفناک شکل والی جادوگرنی تھی، اس نے اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لینے کے لیے شہزادی پر بے پناہ ظلم کیا تھا۔ وہ نہ صرف دن رات شہزادی سے محنت مشقت کرواتی بلکہ اسے ہر روز چھڑیوں اور کوڑوں سے مارتی پیٹتی۔ اس نے شہزادی پر اس قسم کا جادو کر رکھا تھا کہ وہ کوشش کے باوجود کبھی اس جادوگرنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ شہزادی چڑیل جادوگرنی کا ظلم و ستم سہ کر بھی دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، سیاہ رنگ کا دھواں سا فرش سے اٹھا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بدصورت جادوگرنی کا روپ دھار لیا۔ اس جادوگرنی کا رنگ سیاہ تھا۔ شہزادی نور چڑیل جادوگرنی کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھ کر اس کا چہرہ خوف سے سیاہ پڑ گیا۔ شہزادی یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آج تم محل کے ہر کمرے کی صفائی کرو گی اور محل کے سارے فرش کو چمکا دو گی، اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ کیا میرے ہاتھوں پھر سے پٹنے کو دل چاہ رہا ہے تمہارا؟ چڑیل جادوگرنی نے شہزادی کی جانب دیکھ کر چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اٹھنے ہی والی تھی مگر شہزادی نور کہتے کہتے رک گئی۔ اس کے چہرے میں واضح لرزش تھی۔ مگر کیا؟ چڑیل جادوگرنی جس کا اصل نام چرچال جادوگرنی تھا آنکھیں نکال کر شہزادی نور کو گھورا۔ چرچال جادوگرنی، مجھے تمہاری خدمت کرتے اور تمہارے ظلم سہتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ تم نے ایک روز کہا تھا کہ مجھے 10 سال تمہارے اس محل میں رہنا ہوگا اور پھر تم مجھے آزاد کر دو گی۔ شہزادی نے اس جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا اور جادوگرنی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ آ گئی۔ بہت خوب، تو تم نے 10 سال کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے شہزادی، واقعی تمہیں آسمان محل میں آئے ہوئے 10 سال پورے ہونے والے ہیں۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد تمہارے جسم سے تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گی۔ اور سنو، غور سے سنو، میں نے تمہیں 10 سال کے لیے یہاں کیوں قید کیا تھا؟ میں 10 سال کا ایک جادو کر رہی تھی۔ اس جادو کا عمل پورے 10 سال کا ہے۔ 10 سال بعد میں تمہیں ہلاک کر کے تمہارے جسم میں اپنی روح ڈالنا چاہتی تھی۔ اس طرح میرا یہ بدصورت روپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا اور میں پھر سے جوان ہو جاتی۔ شہزادی، اب واقعی 10 سال پورے ہونے والے ہیں۔ آج سے ٹھیک تیسرے دن بعد میں تمہیں ہلاک کر دوں گی اور اپنی روح کو تمہارے مردہ جسم میں ڈال کر دوبارہ جوان ہو جاؤں گی۔ جادوگرنی یہ کہہ کر زور سے کہہ کے لگانے لگی، جبکہ اس کی بات سن کر شہزادی کا چہرہ تاریک ہوتا چلا گیا۔ تم دھوکے باز ہو، نہایت عیار اور گندے ذہن کی مالک ہو جادوگرنی۔ میں تمہارے اس مکروہ اور شیطانی عمل کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ تم مجھے ہلاک کر کے میرے جسم میں اپنی گندی روح ڈالو، میں اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں گی۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ جب میں خود اپنے آپ کو ہلاک کروں گی تو تم اپنی گندی روح کبھی بھی کسی بھی صورت میں میرے جسم میں نہیں ڈال سکو گی۔ میں اس آس میں آج تک زندہ رہی کہ شاید تمہیں مجھ پر ترس آ جائے اور تم مجھے آزاد کر دو، مگر آج تم نے اچھا کیا، خود ہی اپنے گندے عزائم کے بارے میں مجھے بتا دیا۔ اب میں کسی بھی صورت میں زندہ نہیں رہوں گی
शहजादी नूर ने बुरी तरह से रोते और चीखते हुए कहा। फिर इसने इधर उधर देखा और एक तरफ एक मेज पर फलों की टोकरी के करीब रखी हुई छुरी को देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। दूसरे इलम में छुरी उसके हाथ में थी। इससे पहले कि वो अपने आप को छुरी मारकर हलाक करती, जादूगरनी ने जल्दी से उसकी तरफ एक हाथ उठाकर जोर से झटक दिया। उसकी उंगलियों से जर्द रोशनी की लहरें सी निकली और शहजादी नूर पर पड़ी। दूसरे ही इलम में शहजादी नूर पत्थर की बनती चली गई। अच्छा, तुम मेरे 10 साल का अमल एक ही लम्हे में खत्म कर दोगी? ये कैसे हो सकता है शहजादी? अब 2 दिन तक तुम यूं ही पत्थर की बनी रहो। तीसरे रोज आकर मैं तुम्हें कत्ल करूंगी और फिर अपने बूढ़े जिस्म की रूह तुम्हारे जिस्म में डालकर ना सिर्फ मैं फिर से जवान हो जाऊंगी, बल्कि मेरी जादू की ताकतों में भी 10 गुना इजाफा हो जाएगा और मैं दुनिया की बहुत बड़ी और ताकतवर जादूगरनी बन जाऊंगी। जादूगरनी ने पत्थर की बनी हुई शहजादी नूर की जानिब देखते हुए भयानक अंदाज में कहा। फिर इसने दोनों बाजुओं दाएं बाएं लहराए और धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। शहजादे गजाल ने बुजुर्ग बादशाह की दी हुई सुर्ख रंग की एक गेंद जमीन पर डाली। दूसरे ही लम्हे गेंद खुद ब खुद एक तरफ दौड़ती चली गई और शहजादे गजाल ने उस गेंद पर नजरें जमाते हुए अपना घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। गेंद की रफ्तार इंतहाई तेज थी। शहजादा भी इस गेंद के पीछे अपना घोड़ा तेजी से भगा रहा था। इसने बुजुर्ग बादशाह से इजाजत लेकर उसी वक्त सफर पर रवाना होने का इरादा कर लिया था। बुजुर्ग बादशाह ने भी उसे नहीं रोका। बुजुर्ग बादशाह की दी हुई करामाती चीजें शहजादे के पास मौजूद थीं, जिनमें से एक सुर्ख गेंद भी थी जिसके पीछे शहजादा घोड़ा दौड़ा रहा था। एक तलवार, एक स्याह नगीने वाली अंगूठी और एक खूबसूरत टोपी भी बुजुर्ग बादशाह ने शहजादे को दी थी। इसके अलावा बुजुर्ग बादशाह ने एक खूबसूरत घोड़ा भी दिया था जिसकी रफ्तार आम घोड़ों से कई गुना तेज थी। और शहजादा गजाल जब इस घोड़े पर सवार होकर सुर्ख गेंद के पीछे से दौड़ाने लगा तो उसकी रफ्तार हवा की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हो गई। घोड़ा अपनी तेज रफ्तारी से चंद ही लम्हों में उसे लेकर जंगल से निकल आया और एक रेगिस्तान में दौड़ने लगा जहां दूर दूर तक किसी दरख्त का नामो निशान ना था, ना ही वहां कोई टीला या पहाड़ थे। जिधर नजर जाती हर तरफ रेत का समंदर ही समंदर फैला हुआ था। इस रेत पर भी घोड़ा उसी रफ्तारी से दौड़ रहा था। मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ वो इस रेगिस्तान से निकलकर एक दरिया के किनारे आ गया। जैसे ही वो दरिया के किनारे पहुंचा, सुर्ख गेंद वहां से खुद ब खुद गायब हो गई और शहजादा गजाल भी अपने घोड़े पर से उतर आया। जैसे ही वो घोड़े से उतरा, घोड़ा भी अचानक वहां से गायब हो गया। तब शहजादा दरिया की जानिब देखने लगा और पुकारने लगा, सुनहरे मगरमच्छ, दरिया से बाहर आओ, मेरा नाम शहजादा गजाल है। बुजुर्ग बादशाह के कहने के मुताबिक दरिया के पानी की तरफ देखते हुए सुनहरी मगरमच्छ को आवाज दी। चंद ही लम्हों बाद पानी में शदीद हलचल हुई और दूसरे ही लम्हे एक बहुत बड़ा सुनहरी रंग का मगरमच्छ पानी से बाहर निकल आया। इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर एक लम्हे के लिए शहजादा गजाल घबरा गया। तुम शहजादा गजाल हो? अपनी निशानी दिखाओ। सुनहरे मगरमच्छ के मुंह से इंसानी आवाज निकली जो बेहद तेज और गूंजदार थी। निशानी? हाँ, ये देखो, मेरे बाएं बाजू पर सूरज सितारे वाला तिल है और ये स्याह नगीने वाली अंगूठी जो मुझे बुजुर्ग बादशाह ने तुम्हें दिखाने के लिए दी थी। शहजादे ने जल्दी से कहा और अपने बाजू पर मौजूद सर्ख सितारा नुमा तिल और स्याह नगीने वाली अंगूठी दिखाने लगा। बिल्कुल ठीक, मुझे यही निशानियां बताई गई थी शहजादे। आओ, मेरे मुंह में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने मुंह में छुपाकर दरिया में मौजूद सब्ज दलदल में ले जाता हूँ, जहां से तुमने एक सुनहरे रंग का फूल हासिल करना है। उस फूल की 3 चमकीली पत्तियां हैं। तुम उस फूल की पत्तियां तोड़कर खा लेना। इससे तुम्हारे जिस्म में बेपनाह ताकत आ जाएगी। उस ताकत की वजह से तुम आसमान महल की महफूज बलाओं का आसानी से मुकाबला कर सकोगे। इन बलाओं के हथियारों का तुम पर कोई असर नहीं होगा। और मेरी हिदायत याद रखना, जैसे ही मैं मुंह खोलूं, तुम जल्दी से मेरे मुंह से निकलकर 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल तोड़ लेना और जल्दी से वापस मेरे मुंह में आ जाना। अगर तुमने जरा सी देर की तो मुकद्दस फूल की हिफाजत पर मामूर स्याह 2 तुम पर टूट पड़ेंगे और तुम्हें हलाक कर डालेंगे। सुनहरे मगरमच्छ ने शहजादे को हिदायत देते हुए कहा और शहजादा गजाल ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो इस मगरमच्छ के मुंह में जा बैठा
मगरमच्छ ने मुंह बंद कर लिया और पानी में उतरता चला गया। शहजादे की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे मगरमच्छ के मुंह में बैठा वो तेजी से पानी में तैर रहा है। काफी देर बाद मगरमच्छ की हरकत रुक गई और शहजादा समझ गया कि सुनहरा मगरमच्छ उसे लेकर सब्ज दलदल में आ गया है। वो तैयार हो गया। फिर सुनहरे मगरमच्छ ने आहिस्ता आहिस्ता मुंह खोला। शहजादे के सामने अंधेरे में 3 पत्तियों वाला फूल दिखाई दे रहा था। इस फूल की पत्तियों से सुनहरे रंग की किरणें निकल रही थी। जो ही मगरमच्छ ने मुंह खोला, शहजादा तेजी से इसके मुंह से निकला और फिर इसने आगे बढ़कर सुनहरे फूल को तोड़ा और उसे लेकर तेजी के साथ सुनहरे मगरमच्छ के मुंह में आ गया। सुनहरे मगरमच्छ ने जल्दी से मुंह बंद कर लिया। उसी वक्त शहजादे को खौफनाक चीखें सुनाई दी जो रो रो कर कह रही थी, हाय हमारा मुकद्दस फूल शहजादा ले गया। उसने इतनी तेजी से फूल को तोड़ा कि हमें उस पर हमला करने का मौका भी ना मिला। और ये आवाजें सुनकर शहजादा मुस्कुरा दिया। सुनहरा मगरमच्छ दलदल से निकलकर पानी में आया और तैरता हुआ दरिया से बाहर आ गया। दरिया से बाहर आते ही इसने अपना मुंह खोला और शहजादा गजाल उछलकर बाहर आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो शायद मैं इस फूल को कभी हासिल ना कर पाता। शहजादे ने मगरमच्छ का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया बाद में अदा करना शहजादे, पहले जल्दी से फूल की पत्तियां खा लो, वरना ये फूल गायब हो जाएगा और वापस उसी दलदल में पहुंच जाएगा और इसे दोबारा हासिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। मगरमच्छ ने कहा और शहजादे ने जल्दी से हाथ में पकड़े हुए फूल की पत्तियां तोड़कर खा ली। जो ही इसने पत्तियां खाई उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में बेपनाह ताकत भरती जा रही हो और कुछ ही देर बाद उसने अपने जिस्म में द्यों की सी ताकत महसूस की। उसके हाथ पांव बेहद मजबूत हो गए। ओ सुनहरे मगरमच्छ, मुकद्दस फूल की पत्तियां खाकर मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर सैकड़ों द्यों की ताकत आ गई हो। शहजादे ने खुश होकर कहा, हाँ शहजादे, ये द्यों का ही मुकद्दस फूल था, इसलिए इसके खाने वालों में द्यों जैसी ताकत आ जाती है। अब तुम ऐसा करो कि अपने जूतों को उतार कर, यानी बाएं पैर का जूता दाएं में और दाएं पैर का जूता बाएं पैर में पहन लो। चूंकि तुमने सुनहरी पत्तियों वाला मुकद्दस फूल खा रखा है, इसलिए तुम जैसे ही जूतों को उल्टाकर पहनोगे तो इस पर छोटे छोटे पर निकल आएंगे। तुम अपने जूतों को हुक्म देना कि वो तुम्हें जादूगरनी के आसमान महल में ले जाए। इसके बाद तुम्हें क्या करना है इसकी हिदायत तुम बुजुर्ग बादशाह से ले चुके हो। सुनहरे मगरमच्छ ने कहा और शहजादे ने जूते उतारकर उन्हें उठाकर पहन लिया। उसी लम्हे वाकई दोनों जूतों पर 2 छोटे छोटे पर निकल आए। शहजादे ने सुनहरे मगरमच्छ की तरफ देखा मगर उसका काम खत्म हो चुका था, इसलिए वो वापस दरिया में उतर गया। शहजादा गजाल ने परों वाले जूतों की तरफ देखा। परों वाले जूतों, मुझे जादूगरनी के आसमान महल तक पहुंचा दो। शहजादे ने ये कहा। उसी लम्हे जूतों पर लगे छोटे छोटे पर हरकत में आ गए और दूसरे ही लम्हे शहजादा गजाल के पैर जमीन से उठते चले गए और वो निहायत तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। मुसलसल और काफी देर उड़ते रहने के बाद शहजादे को दूर बादलों में एक बड़ा और स्याह रंग का महल दिखाई दिया। स्याह महल पर नजर पड़ते ही शहजादे ने बुजुर्ग बादशाह की दी हुई तलवार के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और फिर वो अभी कुछ ही दूर गया होगा। उसी वक्त उसके इर्द गिर्द अचानक 4 स्याह रंग के बड़े बड़े सांप नमूदार हुए। इन सांपों के भी पर थे जिनकी मदद से वो उड़ रहे थे। उड़ने वाले खौफनाक सांपों ने नमूदार होकर अचानक और निहायत तेजी से शहजादे पर हमला कर दिया। मगर शहजादे को उन मुहाफिज बलाओं के मुतालिक बुजुर्ग बादशाह ने पहले ही बता दिया था, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। इसने परों वाले जूतों की मदद से सांपों के हमले से खुद को बचाते हुए इधर उधर उड़ते हुए बुजुर्ग बादशाह की दी हुई तलवार से चंद ही लम्हों में उड़ने वाले सांपों का खात्मा कर दिया। जिस सांप को शहजादे की तलवार लगती, एक आग का गोला सा लपकता और सांप जलकर हलाक हो जाता। उड़ने वाले सांपों को हलाक करने के बाद शहजादा एक बार फिर उड़ते हुए काले महल की तरफ बढ़ने लगा। मगर अभी वो कुछ ही दूर गया था कि इस बार उसके सामने 2 बड़े बड़े खौफनाक शेर आ गए। इन शेरों के भी पर थे। उन्होंने शहजादे पर हमला किया और शहजादे ने उनका मुकाबला करते हुए उन शेरों को भी हलाक कर दिया। वो जो महल के करीब जाता जा रहा था, इस पर स्याह महल की खौफनाक मुहाफिज बलाएं हमला करती जा रही थीं।
جن کا وہ مہارت سے مقابلہ کرتے ہوئے اور تلوار سے انہیں ہلاک کرتا جا رہا تھا۔ پھر وہ اس محل کے قریب پہنچ گیا۔ سیاہ محل کے چاروں طرف گھوم کر اس نے محل کا بڑا سا دروازہ آسانی سے تلاش کر لیا۔ اس دروازے کے قریب جا کر اس نے بزرگ بادشاہ کی دی ہوئی انگوٹھی کو دروازے سے لگایا تو محل کا دروازہ زوردار چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا اور شہزادہ اس آسمان محل میں داخل ہو گیا۔ محل میں داخل ہو کر شہزادہ ایک طویل راہداری میں آ گیا۔ اس محل کے سینکڑوں کمرے تھے۔ شہزادہ تلوار ہاتھ میں لیے ہر کمرے میں جھانکتا پھر رہا تھا، لیکن اسے نہ ہی کہیں شہزادی ملی اور نہ ہی بوڑھی جادوگرنی دکھائی دی۔ مختلف کمروں سے گھومتا ہوا وہ ایک نہایت خوبصورت کمرے میں آ گیا۔ شہزادہ اس بات سے لا علم تھا کہ جادوگرنی اس کمرے کی ایک دیوار سے ٹیک لگائے انتہائی غصے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جادوگرنی کو شہزادی کی محل میں آمد کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ اس نے آئینہ سامری میں شہزادے کو اپنے محل کی محافظ بلاؤں سے لڑتے اور انہیں ہلاک کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور جب شہزادہ محل میں داخل ہوا تو وہ اس دیوار کے پیچھے آ چھپی تاکہ وہ اچانک سے شہزادے کے سامنے آ کر اس پر جادو کر کے اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دے۔ یہ اس کا خاص کمرہ تھا اور اس کمرے میں آتے ہی اس کی جادوئی طاقتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس خطرناک نوجوان کو جس نے اس کی محافظ بلاؤں کا خاتمہ کیا تھا اس کمرے میں ہلاک کر لے گی، اور پھر اس نے جیسے ہی شہزادے کو اس کمرے میں آگے بڑھتے دیکھا وہ اچانک دیوار کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ رک جاؤ، کون ہو تم اور میرے محل میں کیوں آئے ہو؟ جادوگرنی نے شہزادے کے سامنے آ کر کڑکدار آواز میں کہا، اور خوفناک شکل والی جادوگرنی کو دیکھ کر شہزادہ غزال ٹھٹک گیا۔ چال جادوگرنی، تم؟ میں تمہیں ہی تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ میرا نام غازق جادوگر ہے، مجھے تمہارے پاس جادو دیوتا نے بھیجا ہے۔ شہزادہ غزال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا۔ چڑچال جادوگرنی کی جان اس کے سرخ بالوں میں موجود ایک کالے بال میں تھی۔ جب تک اس کالے بال کو اس کے سر سے نہ توڑ لیا جاتا اس وقت تک جادوگرنی کو ہلاک کرنا ناممکن تھا۔ بزرگ بادشاہ نے اسے اس کے بارے میں بھی بتا دیا تھا اور اسے ہدایت دی تھی کہ وہ عیاری سے کام لے کر کسی طرح جادوگرنی کو بے ہوش کر کے اس کا سیاہ بال توڑ لے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خاص طور پر سیاہ رنگ کے نگینے والی انگوٹھی دی تھی کہ وہ کسی طرح بھی کر کے اس انگوٹھی کو اس جادوگرنی کے منہ میں ڈال دے۔ اس طرح جادوگرنی بے ہوش ہو جائے گی اور اس کے سرخ بالوں میں موجود سیاہ بال کو توڑ کر اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ بزرگ بادشاہ نے شہزادے کو جو ٹوپی دی تھی اس ٹوپی کی خاصیت یہ تھی اگر چڑچال جادوگرنی اس پر کوئی جادوئی حملہ کرتی تو وہ اس ٹوپی کی وجہ سے ناکام ہو جاتا۔ اس بوڑھی کو دیکھ کر شہزادے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس لیے اس نے یہ بات کی تھی کہ وہ ایک جادوگر ہے۔ غازق جادوگر، مگر تم میرے محل میں کیا لینے آئے ہو؟ کیوں بھیجا ہے تمہیں جادو دیوتا نے؟ جادوگرنی نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جادوگرنی، مجھے جادو دیوتا نے بتایا تھا کہ تم بہت بڑی جادوگرنی ہو اور تم کسی حسین لڑکی کو مار کر اس کے جسم پر قبضہ کرنے والی ہو۔ اس سے نہ صرف تم پھر سے جوان ہو جاؤ گی بلکہ بے حد حسین بھی۔ میں جادو دیوتا کا خاص پجاری ہوں، انہوں نے مجھے خاص طور پر تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ جیسے ہی تم حسین لڑکی کا جسم حاصل کرو میں تم سے شادی کر لوں۔ اس طرح تمہاری اور میری جادو کی طاقتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، اور جادو دیوتا نے یہ بھی کہا ہے کہ پھر تم دونوں جا کر جادو نگری پر قبضہ کر لینا۔ شہزادے نے جلدی سے کہا، اور اس کی بات سن کر جادوگرنی کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی اور وہ کہنے لگی، کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ لیکن اگر تمہیں جادو دیوتا نے بھیجا ہے تو تم نے میرے محل کی محافظ بلاؤں کا خاتمہ کیوں کر دیا؟ تم جادو دیوتا کے خاص پجاری ہو، تم ایک منتر پڑھ کر اس محل میں آ سکتے تھے۔ جادوگرنی نے پہلے خوش ہو کر اور پھر چونک کر پوچھا، اگر میں ویسے آ جاتا تو تم مجھ پر شک کرتی۔ میں نے جان بوجھ کر محل کی محافظ بلاؤں کا خاتمہ کیا تھا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے میری طاقتوں کا مظاہرہ دیکھ لو، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے مجھے محافظ بلاؤں سے لڑتے اور انہیں ہلاک کرتے ضرور دیکھا ہوگا۔ کیا کوئی عام انسان ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جادوگرنی اس کی بات سمجھ کر زور زور سے سر ہلانے لگی۔ شہزادے نے جان بوجھ کر تلوار ایک طرف پھینک دی
ताकि जादूगरनी को इस पर शक न हो, और उसे तलवार फेंकता देखकर जादूगरनी को यकीन हो गया कि ये नौजवान उससे वाकई सच कह रहा है। ओ हाँ, याद आया चिरचाल जादूगरनी कि जादू देवता ने तुम्हारे लिए स्याह नगीना दिया है, इसे तुम जल्दी से खा लो। इसे खाकर तुम उस हसीन लड़की को अभी और इसी वक्त कत्ल कर दो और अपने बूढ़े जिस्म से अपनी रूह निकाल कर उसके जिस्म में डाल लो। हम आज ही शादी करेंगे और फिर शादी करते ही जादू नगरी की तरफ रवाना हो जाएंगे। नेक काम में हम देर क्यों करें? वो लड़की कहाँ है? उसे यहाँ लाओ, उसे मैं अपने हाथों से हलाक करूंगा, शहजादे ने कहा, और जादूगरनी अहमकाना अंदाज में सर हिलाने लगी। जादूगरनी शहजादी की अयारी में आ गई थी। शहजादे ने अंगूठी का स्याह नगीना निकालकर उसे दे दिया और जादूगरनी ने पत्थर की बनी शहजादी नूर को वहां बुला लिया। अरे, ये तो पत्थर की है। शहजादा एक हसीन लड़की का पत्थर का बुत बने देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। मैं ये स्याह नगीना खा लूं, फिर इसे असली हालत में लाती हूँ, फिर तुम उसे हलाक कर देना और मैं इसके मुर्दा जिस्म में अपनी रूह डालकर जिंदा हो जाऊंगी, जादूगरनी ने कहा, और शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। वो शहजादी नूर का हुस्न देखकर दंग रह गया। उसने फैसला कर लिया था अगर वो जादूगरनी को हलाक करने और शहजादी को असली हालत में लाने में कामयाब हो गया तो वो उससे शादी कर लेगा। जादूगरनी ने शहजादे का दिया हुआ नगीना मुंह में डालकर निगल लिया। उसी वक्त वो बेहोश होकर गिर गई। तब शहजादा तेजी से आगे बढ़ा और उसके सुर्ख बालों में से स्याह बाल को ढूंढने लगा। जल्द ही उसे एक स्याह बाल दिखाई दे गया जिसे शहजादे ने एक ही झटके में तोड़ लिया। जो ही इसने चिरचाल जादूगरनी का स्याह बाल तोड़ा, जादूगरनी का जिस्म यकलख्त जलकर स्याह हो गया और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अंधेरे को देखकर शहजादा घबरा गया। उसी वक्त जादूगरनी की रोती हुई आवाज आई, अफसोस, मुझे अयारी से शहजादे ने मार दिया। जैसे ही ये आवाज खत्म हुई, अंधेरा छट गया और शहजादा गजाल ने खुद को उसी जंगल में मौजूद पाया जहां मुल्क तारान के लोग कैद थे। उसके करीब पत्थर की बनी शहजादी भी मौजूद थी। बुजुर्ग बादशाह क्लार्क जाब और शहजादी हैरत ज़दा अंदाज में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रही थी। बादशाह को देखकर वो बाबा जानी कहकर दौड़कर उसके गले लग गई। शहजादा भी हैरान हो रहा था कि वो अचानक इस जंगल में कैसे आ गया। तब बुजुर्ग बादशाह ने उसे बताया कि जैसे ही जादूगरनी हलाक हुई, उसका तिलस्मी महल खत्म हो गया, इसलिए शहजादा जहां से चला था वहीं वापस पहुंच गया और शहजादी नूर भी वापस आ गई। फिर उन्होंने शहजादे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अपने सर पर मौजूद टोपी को आग लगा दे। शहजादे ने जंगल से चकमकाक पत्थर को तलाश करके टोपी को आग लगाई तो उसमें से स्याह धुआं उठने लगा जो निहायत तेजी से जंगल में बादल बनकर फैलता चला गया। जो ही टोपी जलकर राख हुई, स्याह बादलों में बिजली सी लपकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बादल से बरसने वाली बारिश का पानी जहां जहां पड़ता गया, दरख्तों पर मौजूद चरिंद परिंद, जमीन पर मौजूद जानवर इंसानों में बदलते गए और दरख्तों की जगह इमारतें नजर आने लगी। अचानक एक धमाका हुआ और शहजादा गजाल ये देखकर हैरान रह गया कि वो उस वक्त एक शानदार महल में मौजूद था जहां बादशाह, शहजादी और दरबारी मौजूद थे। शहजादा वहां कई रोज रुका रहा, फिर वो अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क में आकर इसने अपने बाप को मुल्क तारान के सारे हालात बताए। इसका बाप खुद मुल्क तारान के बादशाह से मिलने आया और बादशाह से सारी हकीकत जानकर वो हैरान रह गया। फिर दोनों बादशाहों की रजामंदी से शहजादा गजाल और शहजादी नूर की शादी कर दी गई और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें GN स्टोरी टीवी। शुक्रिया।